اب روسٹ پورا مرغا ہوتا ہے, پورا چرغا ہوتا ہے نا, وہ ظالم کی بچی اس کے 2 ٹکڑے کر کے پلیٹ میں رکھ کے لے کے آ گئی. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کیوں بروسٹ ہے, میری ماں نے سکھایا تھا ایسے ہی ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا, بروسٹ سنگل پیس کو کہتے ہیں. اس نے کہا نہیں. شام کو ماں کے گھر گئے, ماں نے کہا میری بیٹی صحیح کہتی ہے, میں نے اپنی ماں سے سیکھا, وہ بھی ایسے ہی بناتی تھی. اب شام کو اتفاق سے وہ نانی بھی آ گئی, تو اس داماد نے شکوہ کیا کہ نانی آپ کی نواسی نے بڑی زیادتی کی, میں نے کہا تھا بروسٹ بنا کے لاؤ تو یہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے لے, وہ کہتی ہے میری ماں نے ایسا کیا, ماں کہتی ہے میری ماں نے ایسا کیا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نانی نے ہنستے ہوئے کہا بیٹا میرے گھر میں پانڈا چھوٹا تھا اس لیے میں ٹکڑے کر کے اس کے پکاتی ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہ جو نانی سے سیکھا ایز اٹ از چلتے چلتے وہ نیچے تک جاتا ہے. اگر آپ میں سے جو ٹیچریں بیٹھی ہیں یہ اچھی مائیں ہیں تو بھی, اور اگر صرف ٹیچر ہیں تو بھی بیٹا سب سے بنیادی وصف آپ کا بچوں کو لفظ سکھانا نہیں ہے, ان کو رشتوں کی قدر سکھا دیجیے, ان کو رشتوں کے بارے میں, رشتوں کو اٹھانے سنبھالنا سکھا دیجیے. میری ماں نے مجھے کہا بیٹا جب ہم نہیں رہیں گے, میں نے شکایت کی کہ باجی کو جب دیتے ہیں تحفہ ہم ہی دیتے ہیں, وہ تحفہ نہیں دیتی. میرے بچے ہم جاتے ہیں ان کے بچوں کے لیے تحفہ لے کے جائیں, وہ بیمار ہو جائیں پھل لے کے جائیں, جب وہ آتی ہیں تو میرے بچوں کے لیے سوٹ ووٹ نہیں لے کے آتی. تو میری ماں نے مجھے پاس بٹھایا, کہا اختر عباس جب میں نہیں رہوں گی تو یاد رکھنا اس کا پیکا تم ہوگے, اور جو پیکا ہے وہ لیتا نہیں ہے دیتا ہے, اور تم اس کو بھی دو گے اس کی بچیوں کو بھی دو گے. میں اپنی ماں کو کیسے بھول جاؤں, کس کس جگہ اس نے مجھے پکڑ کے کھڑا نہیں کیا. اس نے مجھ سے کہا بیٹا ایک دفعہ یہ ہوا کہ دفتر میں سے ہم پھول میں تھے تو ہم 25-30 لڑکیاں لاہور سے لے کے احمد پور شرقیہ گئے, وہاں ہم نے ایک کانفرنس کی. واپسی میں سب نے کہا اپنے گھر لے کے چلیں, ہمیں آپ کی ماں سے ملنا ہے, اتنا ذکر کرتے ہیں بے جی, ہمیں ان سے ملنا ہے. تو ہم بے جی کے پاس پہنچے, وہاں وہ بچیاں ساری میرے گھر پہ رہیں. وہاں شام کو بیٹھے تو تسلیم نے کہا بے جی سے کہ بے جی آپ نے بھیا جی کو اس طرح کا کیسے بنا دیا کہ ہم ساری لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ہمیں کبھی ان سے ڈر نہیں آتا. دیکھیں اللہ نے لڑکیوں کو ایک خاص طرح کی عقل دی ہے جیسے سگنل ہوتے ہیں. اگر آپ بیٹھیں, کوئی لڑکا یا آدمی یا کوئی بڑا آپ کے پاس سے گزرے یا آئے, اگر اس کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں سیکنڈ کے 100ویں حصے میں آپ کو پتہ چلتا ہے, اور آپ ایک دم سے اپنا دوپٹہ یا چادر سینے پہ کر لیتے ہیں. This is the unsaid message, you are not a good boy. تمہاری وجہ سے میں اندر سے ایک دم سے عدم تحفظ کا شکار ہوئی. دیکھیں یہ ایک بہت آسان بیرومیٹر ہے, ہم اٹھاتے ہیں اپنا فون, اس پہ سگنل آتے ہیں, بات ہو جاتی ہے. ہمیں آپ کو اللہ سگنل دے دیتا ہے کہ بندہ اچھا یا نہیں اچھا. تو میری ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا لڑکیاں صرف خوبصورتی نہیں ہوتی, اور لڑکیاں صرف جسم نہیں ہوتی, لڑکیاں اس سے زیادہ ہوتی ہیں. رب نے ان کو بھی تم جیسا اتنا ہی پیارا, اتنا ہی اچھا انسان بنایا ہے. تمہارے ساتھ بیٹھیں, تمہارے ساتھ اٹھیں, تمہارے ساتھ پڑھیں, تمہارے ساتھ کام کریں. ان کو کبھی لڑکی کے طور پہ مت لے, لڑکی ایک ہی تمہاری زندگی میں آنی چاہیے جو تمہاری بیوی ہو, باقی سب کے ساتھ تم احترام کا, ریگارڈ کا, اور آنکھوں میں تمہارے کبھی وہ خیال تصور آنا نہیں چاہیے کہ تم کسی لڑکی کو سکین کرو. 3 جملے تھے, پر میری ماں نے جیسے لڑکیاں دوپٹے کے پلو سے باندھ لیتی ہیں میں نے بھی باندھ لیا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم فرشتے ہوتے ہیں, ہم بھی انسان ہوتے ہیں, پر آپ کوشش کر کے اپنی آنکھوں کو بچاتے ہو, آپ کوشش کر کے اپنے ہاتھوں کو غلطی سے کوتاہی سے بچاتے ہو. اسی طور پہ جب جب ہم کچھ بننا چاہیں ہم بن سکتے ہیں, کیوں نہیں بن سکتے. ہم لوگ گاؤں گئے, اس بیٹی جتنی میری بڑی بہن تھی. اب شہر کی لڑکیاں بالکل اور طرح کی ہوتی ہیں, یعنی سمجھدار ہوتی ہیں, تیز ہوتی ہیں, پر بالکل کسی پنڈ کی لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سخت جان نہیں ہوتی, عقل بھی تھوڑی اور طرح کی ہوتی ہے. اچھا اب ہم گھر گئے تو وہاں باس ہمارا یعنی جو احاطہ تھا دادا کا, اس میں ساتھ والے احاطے میں بھینسیں تھیں, بکریاں بھی تھیں. تو ایک بکری کا چھوٹا بچہ اس نے دیا ہوا تھا, وہ ہمارے ساتھ آ گیا. بکری کا بچہ ہو, ہاتھی کا بچہ ہو یا گدھے کا بچہ ہو, سارے بہت اچھے لگتے ہیں. تو بہن ہماری نے ڈرتے ڈرتے ایسے کر کے کامتے کامتے اس پہ ہاتھ رکھا, تو she felt good, اس نے اس کو اٹھا لیا, اپنے ساتھ گودی میں رکھا, چارپائی پہ بیٹھ گئی.
ہم 3 دن رہے, 3 دن میں وہ بچہ ہمارے ساتھ گھل مل گیا. اس کا نام تھا گونی رکھا, گونی, براؤن کلر کا, وائٹ اس پہ ڈبے تھے. ہم واپس آ گئے. 10-12 سال کے بعد ہمیں دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا, تو بلیو می گھر میں وہ گونی کا بچہ پھر رہا تھا. اب اس وقت وہ بہن بڑی ہو گئی تھی آپ سے, آپ سے 10 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد. تو اس نے دادا کو روکا اور کہا, میاں جی یہ وہی گونی ہے. تو دادا نے میری بہن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, پت یہ گونی نہیں ہے, یہ اس کی 18ویں نسل ہے. تو اس نے کہا, میاں جی پر یہ تو بالکل ویسی دکھتی ہے. تو دادا نے کہا, پت بکریاں نہیں بدلتی, انسان بدلتے ہیں. یہ جو ایک جملہ تھا دادا کا, یہ سونے جیسا جملہ تھا. بکریاں 1947 کی ہوں یا اس سے بھی 1400 سال پرانی یا 14,000 سال پرانی, ان کو آج بھی میک اپ کرنا نہیں آتا, ان کو آج بھی کپڑے پہننے نہیں آتے, ان کو آج بھی باتیں کرنی نہیں آتی, ان کو آج بھی کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, ان کو آج بھی وزڈم میں داخلہ لینا نہیں آتا, ان کو آج بھی کچھ بھی نہیں آتا. وہ ویسی کی ویسی بکریاں چلی آتی. پر اللہ نے آپ کو وصف دیا سیکھنے کا. اللہ نے آپ کو بنایا سمجھدار, ذہین, وقت کے ساتھ بدلنے کا, کپڑوں کے رنگ بدلنے کا, بات کرنے کا سلیقہ بدلنے کا, ڈراموں کو پسند کرنے کا, خود ڈرامے کرنے کا, ڈرامہ بن جانے کا, ڈرامہ بنا دینے کا, لوگوں کا مذاق اڑانے کا, لوگوں کو کچھ کا کچھ بنا دینے کا. اشفاق صاحب کے 3 بیٹے ہیں, بیٹی ان کی کوئی نہیں ہے. جو ان کی دوسری بہو آئی, میں یونیورسٹی میں تھا, ہمارے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی. بال اس کے اتنے لمبے تھے کہ یہ جو ایڑی ہیں نا یہاں تک چھوتے تھے. بڑے گھر کی بیٹی تھی. باپ اس کا اس وقت ایک بڑی فیکٹری تھی فارماسیوٹیکل, اس کا مالک تھا. جس روز شادی تھی ایسے سٹیج پہ بیٹھے تھے, تو اشفاق صاحب نے اپنے پیر کو بلایا. بابا جی نور والے ان کو کہتے تھے. اب اللہ جانے بابا کو یہ بصیرت ہوتی ہے, عقل ہوتی ہے, سمجھ ہوتی ہے یا کیا معاملہ. تو بزرگ اٹھ کے آئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, بیٹا تو بڑے گھر سے آ رہی ہے, سو تیرا دل بھی بڑا ہو تو ایک بات سن, اپنے میاں کو بادشاہ کہو گی تو ملکہ کہلاؤ گی, اور اپنے میاں کو چوڑا کہو گی تو چوڑی کہلاؤ گی. یہ زندگی میں سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. جس رشتے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں ماں باپ کے ساتھ, وہ بادشاہ ہیں تو آپ ملکہ ہیں. جس ادارے کے ساتھ ادارہ بادشاہ ہے تو ہم ادارے کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. جن دوستوں کے ساتھ, اگر آپ کے دوست برے ہیں تو آپ برے. جہاں جہاں رشتے کو تولتے جائیے گا, ڈونٹ بلیم پیپل. یہ دنیا کے ناکام ترین لوگوں کا وصف اور خوبی ہوتی ہے. they always blame people. لوگ اچھے ہیں, لوگ اچھے نہیں ہیں, ماحول اچھا نہیں ہے, کیا کریں؟ کریں سمپل, یہ اپنے آپ کو بدلیں. بی پازیٹیو, بی کریٹو, چینج یور سیلف. اللہ نے آپ کو وصف دیا ہے بدلنے کا, ڈھلنے کا, ڈھال دینے کا. قربان جائیے, سید ابو العلا مودودی کا ایک جملہ تھا بہت ہی خوبصورت. کہا کہ انسان یہ نہیں ہے کہ ڈھل جائے, ڈھال دینا یہ کمال ہے. جو ڈھال دیتے ہیں لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. وزڈم میں آپ کو بہت سی باتیں سکھائی جاتی ہوں گی, آپ کو اچھی اچھی ڈگری بھی مل جائے گی, آپ کو اچھے اچھے سبجیکٹس, اچھی ٹیچریں بھی مل جائیں گی, اور بہت ساری اچھی تمیز, تہذیب, لکھنا, پڑھنا, بولنا, اٹھنا, اسپیچ, سب کچھ آ جائے گا. لیکن میری پیاری بیٹیوں, اللہ آپ کو بہت آسودہ رکھے, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. لوگ آپ کو یاد کریں تو کیسی بیٹی کے طور پہ کہ جس کے ہونے سے گھر میں خوشبو ہو, کہ جس کے ہونے سے رشتے توانا ہوں, جس کے ہونے سے ماں اور باپ اتنی قوت محسوس کریں کہ ان کی کبھی آنکھیں نہ جھکیں. میں پچھلے 10 سال سے جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان میں پڑھانے کا, کام کرنے کا اتفاق مجھے ہوتا ہے. چونکہ HR میرا شعبہ ہے, ہماری یونیورسٹی میں ایک بچی کے بارے میں میرے پاس شکایت آئی. M.Com کی بچی تھی کہ جس نے باتھ روم جا کے تو اپنے بازو کو یہاں سے بلیڈ سے کاٹا ہے, اس جگہ سے. اب جو خون نکلا تو جو سال لڑکی کھڑی تھی اس کی دوست, وہ خون کی وجہ سے دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. مجھ تک شکایت پہنچی.
تو میں نے ان بچیوں سے کہا بیٹا کسی سے ذکر نہیں کرنا, اس کو وہیں ٹھپ دو. البتہ 2-4 دن کے بعد میں نے اس بچی کے ماں اور باپ کو بلایا اور ان سے کہا کہ چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے, آپ کی بیٹی جہاں کہتی ہے اس کی وہاں شادی کر دیجئے. اگر شادی نہیں کرنا چاہتے تو اس کو گھر بٹھا لیجئے. یہ بچی دوبارہ یونیورسٹی آئے گی تو آپ کے لیے بدنامی کا اور تماشے کا باعث بنے گی. اس کی ماں نے فوری طور پہ کہا سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے, یہ لڑکیاں میری بیٹی سے جلتی ہیں. اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں کیا اور کہا دیکھیں کچھ نہیں, کسی نے کچھ نہیں کاٹا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, سب جھوٹ بولتے ہیں. سامنے والد صاحب بیٹھے تھے, میں بالکل خاموش رہا. میرا دل چاہا کہ میں خاموش رہوں, جتنا میں پردہ رکھ سکتا تھا رکھوں, باقی اب ماں کو بتا دیا, اس کو سنبھالے سمجھائے.